کبھی کبھی ایک سوال انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے، اگر پوری دنیا کی بادشاہت کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے، اگر ہر انسان اس کے حکم کا تابع ہو جائے تو کیا واقعہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یا پھر دل کے اندر ایک خالی پن ہمیشہ باقی رہتا ہے؟ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب خلیفہ ہارون رشید اپنے قافلے کے ساتھ سفر حج سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا، ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ بہلول دنا ایک جگہ کھڑے تھے اور بلند آواز سے کچھ کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ بہلول دنا ہے جسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا خاموش ہو جائیے، امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے، لیکن جیسے ہی خلیفہ کا قافلہ قریب آیا، بہلول آگے بڑھے اور بلند آواز سے کہا اے امیر المومنین، میری بات سن لیجئے۔ قافلہ رک گیا، خاموشی چھا گئی اور خلیفہ خود بھی رک گئے۔ بہلول نے فرمایا اے امیر المومنین، مجھے حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی منی میں ایک سادہ خیمے میں تشریف فرما تھے۔ نہ کسی کو ہٹایا جا رہا تھا، نہ دھکیلا جا رہا تھا، اور نہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک طرف ہو جائیے۔ یہ سن کر ماحول بدل گیا۔ خلیفہ ہارون رشید خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا اے بہلول، مجھے نصیحت کیجئے۔ بہلول نے فرمایا اگر تجھے پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور تمام لوگ تیرے تابع ہو جائیں، پھر بھی تیرا آخری ٹھکانہ تانگ و تاریک قبر ہی ہے، جہاں لوگ تیرے اوپر مٹی ڈال دیں گے۔ یہ سن کر خلیفہ کے دل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا، ہائے مجھے اور نصیحت کیجئے۔ حضرت بہلول نے فرمایا جس شخص کو اللہ حسن و جمال اور مال دے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خلیفہ نے کہا اگر آپ پر کوئی قرض ہے تو میں ادا کر دیتا ہوں۔ بہلول نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو اور اپنے نفس کا قرض اتارو۔ تمہارے پاس صرف ایک زندگی ہے، پھر یہ دنیا واپس نہیں ملے گی۔ پھر خلیفہ نے کہا میں آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میرا رزق لوگوں کے پاس نہیں، میرا رزق اللہ کے پاس ہے، اور وہی مجھے دیتا ہے جو سب کو دیتا ہے۔ پھر وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور میں اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا۔ رزق لوگوں کے پاس نہیں بلکہ رزق اللہ کے پاس ہے۔